عوام نے ایک ریلیف کا سانس لیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک کی بات ہوئے نہیں. وہی بات بھی اس میں شک کی نہیں کہ روپے کی مقابلے میں ڈالر کا کس طرح استحکام ہے اور اسٹیبلٹی آئی. جو غریب آدمی ہے جس نے خطے غربت سے اوپر آنا اس تک تو کچھ پہنچ ہی نہیں رہا. ویئر از یور لوور مڈل کلاس؟ ویئر از یور مڈل کلاس؟ ایلیمنیٹ ہو گئی. آپ یا بالکل غریب ہیں یا بہت امیر ہیں. جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ووٹ کاؤنٹ ہوگا. جب جمہوریت ہوگی عدلیہ آزاد ہوگی. جب عدلیہ آزاد ہوگا تو سیاسی استحکام آئے گا. جب سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت کی بہتری ہوگی. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس نے اکانومی کے اشاریے بہت درست کر دیے ہیں. ناقد جو ہیں تنقید کرنے والے اپوزیشن جماعتیں یا سول سوسائٹی وہ کہہ رہی ہے کہ جو جمہوریت کی درجہ بندی ہے وہ 2019 میں بھی گری, عمران خان صاحب کے دور میں بھی گری, اور اب بھی اس کی گراوٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر جو اعداد و شمار ہیں, جو انڈیکیٹرز ہیں معیشت کے, وہ بہترین ریفلیکشن ہے یا یہ ساری چیزیں بہترین ریفلیکشن ہے؟ اس کا فیصلہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ جو فگرز کسی کے ساتھ کس طرح آ رہا ہے, کسی کے ساتھ کس طرح, مگر اصل چیز ہے گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور لوگ جو فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, ایک عام آدمی. تو وہی چیزیں تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک سال پہلے کس طرح تھے اور آج ایک سال بعد کس طرح ہے. ایک سال بعد جب ہم صبح اٹھتے تھے تو ہر ایک چیز اگر ڈالر آج 80 روپے کے برابر تو کرنا ہوئے, اور 100 اگر درہم اور دوسری چیزیں, اور اس طرح مہنگائی روزانہ ہر چیز میں 10 روپے اضافہ, کلو 5 روپے 6 روپے, لوگوں کے جینا مشکل ہو گیا تھا. ہر چیز کی شارٹیج, لائنیں لگی ہوئی تھی. تو ابھی وہ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ اس میں کئی گنا بہتری آئی ہے. عوام نے ایک ریلیف کا سانس لیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک کی بات ہوئے نہیں. وہی بات بھی اس میں شک کی نہیں کہ روپے کی مقابلے میں ڈالر کا کس طرح استحکام ہے اور اسٹیبلٹی آئی. تو یہ سارے لوگ فیل کر رہے ہیں. یہ انڈیکیٹرز ہے جو عام آدمی فیل کرے. بقایا ٹیکنیکل بات کہ ہم کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کا یہ, تو عام آدمی اسٹاک ایکسچینج سے کیا ہے, دوسرا یہ اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا, لوگ یہ عام چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس میں لوگ ریلیف محسوس کر رہے ہیں. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بینکوں میں شرح سود کتنا تھا. ہر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ لون لیتے تھے, جو بھی لیتے تھے 22% لیتا تھا, ابھی وہ 12% پائے گے. لوگ فیل کر رہے ہیں. وہی ریمیٹنس جو باہر سے آ رہا ہے وہ بھی سارے فیل ہو رہے ہیں. جو چیزیں باہر جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس لیے اوورآل اگر آپ یہ چیزیں دیکھ لیں تو ایک عام آدمی کو پچھلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ریلیف مل چکا ہے. ملک کے اندر میکرو لیول پر اسٹیبلٹی آئی ہے, معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے. اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں, کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. جو غریب آدمی ہے جس نے خطے غربت سے اوپر آنا اس تک تو کچھ پہنچ ہی نہیں رہا. دیکھیں انفارچونیٹ بات میں بتاؤں, جب سے سیاسی حکومتیں ہیں, یہ بڑی انفارچونیٹ کمنٹری ہے جو میں دے رہا ہوں. ایک تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ 3 ملٹری انٹرونشنز ہیں نا پاکستان میں, سٹارٹنگ ود ایوب خان, ضیاء الحق اینڈ پرویز مشرف. ان کے دور و ادوار کے آپ اکنامک اشاریے نکالیے اور اس کو کمپیئر کیجئے پورے کی پوری جو آدھی ہسٹری ہماری سویلین رولز کی ہے. یو ول بی شاکڈ ٹو سی. سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کس ایرا میں ہوئی ہے؟ ایوب خان. میں اگر گنوانے لگوں گا آپ کو, آپ صرف 2 چیزیں سوچیں. اگر تربیلا اور منگلہ نہیں ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کالا باغ تو بنا نہیں سکے. لیو الون اسٹیل مل, لیو الون ٹیکسٹائل میکینیکل کمپلیکس, لیو الون اپنے ری بلڈ فیکٹری اینڈ آل دیٹ, بے پناہ. سیم از دیٹ ان ٹرم آف ضیاء الحق. جو ویپنائزیشن آپ کی پاک آرمی کی ہوئی ہے افغان جہاد کے نام پر, کہ آپ نے اپنے پرانے سارے اسلحے استعمال کروائے وہاں اور لیٹسٹ اسلحے سے اپنے آپ کو اکوپ کیا, یہ ماننے کی باتیں ہیں. اینڈ پرویز مشرف, اس نے ڈالر کھسکنے دیا تھا کبھی ہاتھ سے؟ کبھی نہیں. یہ وہ انفارچونیٹ کامنٹری ہے جو ایک ایز اے جرنلسٹ مجھے اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہے کہ فیکٹس یہ ہیں. ادروائز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گلوریفائی ملٹری ڈکٹیٹرز. آئی ول بی دا لاسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. اب آ جائیے اس پہ. دیکھیں انہوں نے 2 کام کیے ہیں جو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. ویئر از یور لوور مڈل کلاس؟
वेयर इज द मिडिल क्लास? एलिमिनेट हो गई। आप या बिल्कुल गरीब हैं या बहुत अमीर हैं। पाकिस्तान के मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। एंड हु डू यू गिव द क्रेडिट टू और ब्लेम टू? पॉलिटिशियंस। अब ये एक दूसरे की जो खिंचाई करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो अटैक होते हैं इकोनॉमिक फेलियर्स के, तो वो सभी का ही है ना। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। पीटीआई तो एक 4 साल का इरा है ना, बाकी तो देना अपना हिसाब पहले। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिगर्स के ऊपर आप ना जाएं। फिगर्स का पता आपको उस वक्त लगेगा जिस वक्त मैं और आप यहाँ से निकले और बंदा बाहर हमें रोक के कहे कि यार कमाल हो गया, इस गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया। ये तो नहीं होने वाला, ना ये हुआ है ना मुझे होता हुआ नजर। जो आपके बाहर निकलते हैं आपके प्रोग्राम का, दैट इज द रियल गेज, दैट इज द रियल टेस्ट। वो नहीं है।